والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے عنوان پر انتہائی مختصر چند جملوں میں کلام آپ سماعت کر رہے تھے. 9 ازواج مطہرات کے حوالے سے مختصر باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. آج کی نشست میں رسول اللہ علیہ السلام کے حرم نبوت میں داخل ہونے والی 10ویں زوجہ محترمہ اور ام المؤمنین، ان کا اسم گرامی حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب ہے. حیی ابن اخطب صرف یہودی ہی نہیں تھا بلکہ یہودیوں کا سردار تھا. بنو نضیر اس کے زیر اثر تھے. تو حضرت ہارون ابن عمران کے نسب سے تعلق بنتا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اس اعتبار سے چونکہ ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون اللہ کے پیغمبر تک پہنچتا ہے، تو تاریخ میں کہا گیا ہے ان کے متعلق کہ آپ آخر کار ایک نبی کی بیٹی ہیں. بھئی شروع سے تو چلو سلسلہ آپ کے جو والد حیی ابن اخطب ہے، تو لیکن آخر کار یہ سلسلہ حضرت ہارون علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے. تو آپ ایک نبی کی صاحبزادی ہیں آخر کار، اور ایک نبی کی زوجیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بھی بنو نضیر کے قیدیوں میں داخل ہو کر پہنچی تھیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے پھر آپ کو آزاد کر دیا تھا، اور آزاد کرنے کے بعد آپ سے نکاح کر لیا تھا. سن 7 ہجری میں یہ نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور سن 56 ہجری میں حضرت صفیہ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ چند جملوں پر مشتمل ایک مختصر سی معلوماتی دستاویز ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. نمبر 11 پر جو آخری زوجہ محترمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، ان کا اسم گرامی حضرت میمونہ بنت الحارث ہے. سب سے آخر میں انہی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا. جب حدیبیہ کا عمرہ رسول اللہ کا رہ گیا تھا، یعنی جس سال آقا حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا تھا. تو پھر آئندہ کے زمانے میں رسول اللہ علیہ السلام اس عمرے کی قضا کرنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے. اس عمرہ کو حضور کی نسبت سے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے. تو قضا عمرہ کرنے کے لیے جب حضور تشریف لے کر گئے تو آپ نے مکہ المکرمہ میں حضرت میمونہ بنت الحارث سے نکاح فرمایا تھا. یہ حضرت معاویہ کے زمانہ حکومت میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر مقام صرف میں ہے. 7 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور یہ سن 61 یا 63 ہجری میں فوت ہوئیں. حضرت ابن عباس
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इनका नमाज जनाज़ा अदा किया था। इस तरीके से 2-2, 4-4 जुमलों में मैंने आपकी खिदमत में तमाम अज़वाज मुतहरात का इसम पाक, उनका सन निकाह का और कब उनका इंतकाल हुआ, ये 2-2, 3-3 बातें हर ज़ौजा के मुताल्लिक़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं कि जिनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने निकाह में दाखिल फरमाया, लेकिन जब आका हुज़ूर रहमत आलम हुजरा-ए ज़ुफ़ाफ़ में दाखिल हुए तो किसी बात की बुनियाद पर रसूलुल्लाह ने उनसे इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात कायम न फरमाए और उन्हें पहले ही फ़ारिग कर दिया। उनमें से एक ख़ातून को अल-जौनिया के नाम से याद किया जाता है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे अक़द निकाह फ़रमा लिया था। जब हुज़ूर के हुजरा नाज में ये तशरीफ़ फ़रमा हुई तो इनके मुँह से एक जुमला निकल गया। इन्होंने रसूलुल्लाह की खिदमत में ये जुमला बोल दिया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। तो उस मौका पर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, आप अल्लाह की पनाह चाहती हो तो मैं आपको अल्लाह ही की पनाह में दे देता हूँ। और वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन्हें अपने अक़द ज़ौजियत से फ़ारिग़ फरमा दिया था। ऐसे ही एक और ख़ातून अल-कल्बिया नाम से अरब में मारूफ़ थीं, तो उनको बस पैगाम निकाह तो हुआ था लेकिन अल्लाह का हुक्म नाजिल न हुआ तो अक़द निकाह उनसे ना हो सका था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिस दिन इंतकाल हुआ, 11 अज़वाज मुतहरात में से 2 का इंतकाल हो चुका था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा अल-हारिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि निकाह के 2 ही महीने के बाद इनका इंतकाल हो गया था। अल-गरज़ 11 में से 2 अज़वाज मुतहरात इंतकाल फरमा चुकी थीं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुक़द्दसा में, और बाकी 9 अज़वाज मौजूद थीं आपके इंतकाल के वक़्त। उन 9 अज़वाज के अस्माए पाक मैं आपकी खिदमत में यूँ अर्ज़ कर दूँगा। हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सफ़िया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सौदा और हज़रत जुवैरा रदियल्लाहु ताला अनहुमा, ये वो 9 अज़वाज थीं जो इंतकाल पुरमिलाल के वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हरम में बाकायदा दाखिल थीं। अब आखिर में वो जो एक बड़ा अजीब सा और गलत सा प्रोपेगेंडा टाइप उन्वान है, मैं उस पर चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते पाक पर और ज़ाते बाबरकात पर वो आका हुज़ूर रहमत आलम के जिनकी अज़वाज के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन तहारत की सनद नाजिल फरमा रहा है, जिनकी औलाद के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला तहारत की सनद नाजिल फरमा रहा है, उस ज़ाते अक़दस पर ये बेगाने लोगों ने किस कदर गलत एतराज़ उठाया, कितनी पलीद उंगली का रुख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ कर दिया। मेरी मुराद ये है कि उन्होंने इस तरह का हमला किया हुजूर की ज़ाती अतहर पर कि इतनी शादियाँ करना ये तो नाउज़ुबिल्लाहिल अज़ीज़ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला मुआमिला नज़र आता है। तो ये एक एतराज़ याद रखिए, अल्लाह ना करे कि ज़िंदगी में कोई ऐसा पलीद आदमी आपके सामने आए, लेकिन अगर किसी पलीद आदमी से सामना हो गया तो आपको अपने रसूल पाक की हयात अक़दस का मुख्तसर जायज़ा नज़रों में रहना चाहिए। आइए मैं खाका हुजूर की ज़ाती अतहर का उम्र ज़ाहिरी के एतबार से आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ और फिर उसके बाद वो हिकमतें मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा जिन हिकमतों के पेश नज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ फरमाई थीं। आइए हम उन हिकमतों का जायज़ा
لینا چاہیں گے۔ اور ویسے بھی میں یوں عرض کروں کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرما دیا اپنے محبوب پاک کے متعلق کہ جس خاتون سے بھی آپ نکاح کرنا چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، عدد کے بغیر، عدد اور فگر بیان کیے بغیر جب اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی ہے تو کسی بھی انسان کو حضور رحمت عالم کی ذات اطہر پر اعتراض کا حق ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے بارے میں کہہ دوں، اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کے لیے اجازت دے دی ہے، ہر ایک شخص 4 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت آ گئی تو پھر ایک کے بعد آپ جب دوسری شادی کریں گے، دوسری کے بعد جب آپ تیسری شادی کریں گے، تو ایسے میں مجھے نہیں کہنا چاہیے یہ بڑا سیکسی آدمی ہے اور یہ دیکھو یہ خواہشات کا تابع آدمی ہے۔ بھائی اس نے جو کیا وہ تو اللہ کی حکم اور اجازت کے بعد کیا ہے، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اعتراض کر سکوں؟ تو جیسے اللہ نے جتنی اجازت آپ کو دی تو کوئی آپ پر اعتراض کرے تو وہ غلط آدمی ہے، وہ اللہ کی اجازت پر اعتراض کر رہا ہے۔ ایسے ہی رسول پاک علیہ السلام کو جتنی ازواج کو آپ نے مختلف حکمتوں کے پیش نظر منتخب فرما لیا، میں منتخب کا لفظ بولا ہے، جتنیوں کو حضور نے مختلف حکمتوں کے پیش نظر منتخب فرما لیا وہ سب اللہ کی اجازت سے تھیں، تو کسی بھی نام نہاد مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ وہ جو ہوا وہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوا، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام خواہشات کی تابع داری میں کیا خواتین کے ساتھ شادی زیادہ کر رہے تھے؟ ہمیں 4 تک روکا اور خود آپ 11 تک داخل ہو گئے، تو کیا یہ خواہشات کی تابع داری تھی؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت انسان کو پیاس زیادہ لگی ہوتی ہے تو پانی پینے کو دل تو تب زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب آپ کو معلوم ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیاس بھی تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پھر ایسا موقع بھوک لگ جاتی ہے بندے کو تو اندر سے جیسے آگ لگی ہو، لیکن وہ کچھ گھنٹہ 2 گھنٹے اوپر ہو جائیں تو آہستہ آہستہ وہ بھوک کی آگ بھی تو ٹھنڈی ہونے لگ جاتی ہے۔ کبھی ایسا زمانہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب پینے کو بالکل ہی دل نہیں کر رہا ہوتا اور کھانے کو جب بالکل ہی دل نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسے میں کھانا یہ خواہش کی تابع داری بھلا کہاں ہوگی؟ جب پینے کو دل ہی نہ ہو تو ایسے میں پینا یہ خواہش کی تابع داری بھلا کہاں ہوگی؟ یہ تو کوئی حکمت ہوگی یا کوئی دانائی ہوگی یا پھر کوئی مقصد عظیم ہوگا جس کی خاطر بندہ یہ پانی وانی یا کھانا شانا کھا لیتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال ہو چکی ہے۔ 25 سال کا زمانہ آپ جانتے ہو، اپنے نوجوانوں کو دیکھو نا ذرا، کالج کی ہر نکڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں، گرل کالج کی ہر نکڑ پر، ہر گلی پر، ہر موڑ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ 25 سال کی عمر ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی، بلکہ 25 سال تو کچھ زیادہ ہی میں کہہ بیٹھا، کچھ اس سے بھی پہلے ہی یہ غلط نظام میں دیکھتا ہوں اپنے ملک کے نوجوانوں میں، یہ کب سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ محسوس تو کر چکے نا کہ انتہائی تیز وہ مخصوص قسم کا زمانہ، وہ تو 18-19 سال سے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر جوں زمانہ آگے بڑھتا ہے تو انسان کی وہ قوت جو اسے اندر سے ابھارتی ہے وہ بڑھوتری کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 25 سال گزر گئے ہیں، یہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کبھی غار حرا میں نظر آ رہے ہیں اور کبھی دیکھو تو حرم کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 25 سال اس طہارت میں گزر گئے۔ آؤ میں پوچھ کے بتا دیتا ہوں کافروں سے، ابو جاہل بتا میرے محمد کیسے ہیں، ابو لہب تو بتا میرے محمد کیسے ہیں، ولید بن مغیرہ تو بولنا ذرا میرے محمد کیسے ہیں۔ جب تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا یہ ابو جہل بھی بول رہا تھا محمد پاک باز انسان ہے، ابو لہب بھی تو یہی بول رہا تھا محمد بڑا سچا آدمی ہے اور اس کی شخصیت میں کوئی داغ نہیں ہے۔ یہ ولید بن مغیرہ بھی تو یہی بول رہا تھا نا کہ محمد صاف ستھرے انسان ہیں۔ وہ پھر جب کافروں اور قریش کا جھگڑا ہو گیا تھا کہ کل حجر اسود کون نصب کرے گا کعبہ کی تعمیر کے موقع پر، تو پھر جو سب سے پاکیزہ انسان آگے بڑھا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، پھر جس کے سامنے سب نے سر تسلیم خم بھی کر دیا تھا، وہ مسلمان تو نہیں تھے، ابھی تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، وہ سب سر جھکانے والے یہ غنڈے کافر تھے، لیکن یہ سر کس کے سامنے جھکایا جا رہا ہے؟ پاک باز محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر 25 سال سے زمانہ تجاوز کر گیا، ابھی بھی انگلی نہیں اٹھی۔ 40 سال تک زمانہ جا پہنچا، ابھی بھی انگلی نہیں اٹھی۔ میں کہوں گا 40 سال سے ابو
جب حضور نے اللہ کی پاکیزگی کی بات کی، اللہ کے ایک ہونے کی بات کی، دشمنیاں تو تب سے شروع ہو رہی ہیں۔ 40 سال تک کا زمانہ ہر کافر کہتا ہے کہ اس پوری قوم میں محمد جیسا دانا بھی کوئی نہیں، پاکیزہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر 25 سال میں شادی ہو گئی رسول اللہ علیہ السلام کی۔ رک جائیے ذرا، یہ 20 سے لے کر 40 سال کا زمانہ یہ جوش کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کوئی خبر ملی کافروں کی زبان سے بھی؟ کیا کوئی کبھی خبر ملی؟ اگر آقا حضور رحمت عالم خواہشات کی تابعداری کرتے ہوتے تو یہ زمانہ ہوتا ہے زیادہ غلط کاریاں کرنے کا، یا پھر یہ زمانہ بنتا زیادہ شادیاں کرنے کا، لیکن آقا حضور نے نہ اس زمانے میں زیادہ شادیاں کی، ایک ہی شادی چل رہی تھی، اور غلط کاری کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے زندگی پاک کے ہر حسین صفحے پر داغ تو تصور بھی اس کا نظر نہیں آتا ہے۔ لوگ خیر سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ پہلے تو میں نے زمانے کے اعتبار سے بتایا کہ رغبتوں کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرف دل مائل ہوتے ہیں، لیکن یہ زمانہ تو مصطفیٰ جان رحمت نے غار حرا کی نظر کر دیا اور اپنے الہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی نظر کر دیا۔ جو شادی بھی ہوئی پھر وہ بھی کیسی تھی؟ 40 سال کی خاتون کے ساتھ شادی ہو گئی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج کا سب سے پاکیزہ نوجوان کھڑا ہو کر مجھے بتائے گا، اگر اس سے کہا جائے کہ 40 سال کی عمر رسیدہ عورت سے تیری شادی طے پا گئی ہے، وہ اندر سے خوش ہو جائے گا یا کہ وہ 100 بار دکھ کا اظہار کرے گا کہ ابا جان میں تو جوان تھا اور آپ نے ایک بوڑھی عورت سے شادی کر دی میری؟ تو مصطفیٰ جان رحمت نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ پاکیزہ خاتون سے شادی فرمائی، اور یہ شادی چلتی چلتی 45ویں سال تک داخل ہو گئی، پھر 50ویں سال تک داخل ہو گئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا 50 سال کا زمانہ ایک ہی خاتون کے ساتھ اللہ کی حکم سے پاکیزہ گزر گیا۔ ہاں جی، اب ذرا نظر کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ جو رغبتوں کا زمانہ ہوتا ہے، وہ عورتوں کی خواہشات کا زمانہ ہوتا ہے، وہ 40 سال کے بعد انسان بڑھاپے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ آقا حضور نے 50 سال تک بھی کسی دوسری خاتون کو اپنے حرم میں داخل نہ کیا۔ یہیں پر آگ بجھ جاتی ہے اعتراضات کی، یہیں پر رخ مڑ جاتا ہے وہ غلط نظر سے رسول اللہ کی طرف دیکھنے والے کا۔ لیکن ہم ذرا اب ان حکمتوں کا بھی جائزہ لینا چاہیں گے۔ اچھا، رسول اللہ کی 11 ازواج میں سے صرف ایک زوجہ جن کا اسم گرامی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کے متعلق اللہ کی طرف سے پیغام نکاح آیا تھا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم ان سے شادی کروا دیتے ہیں آپ کی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا، حضرت جبریل امین سیدہ عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے اور حضور کے سامنے پیش کی تھی۔ اب حضور رحمت عالم اللہ کا حکم تو ٹھکرا نہیں سکتے تھے، تو صرف اس لیے حضور نے ان کے ساتھ شادی کر لی کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ اس سے ہٹ کر باقی جتنی بھی خواتین بنتی ہیں، یعنی 10، ان 10 کے حالات کا جائزہ لو۔ کوئی وہ تھیں جو 40 سال کی ہو چکی تھیں، کوئی وہ تھیں جن کا خامند فوت ہو چکا تھا، اور کوئی وہ تھیں جن کے خامند نے ان کو طلاق دے دی ہوئی تھی۔ اب میں کہوں گا کہ کوئی آپ میں سے 40 سال کی خاتون سے بھی شادی کرنے کی رغبت نہیں پائے گا جس عورت کو کا خامند فوت ہو چکا ہو۔ پھر ہمارا ماحول بہت گھٹیا ماحول ہو چکا، اس بیچاری عورت کی زندگی تو ضائع سمجھی جاتی ہے کہ جس کا خامند فوت ہو گیا تو ہم میں سے کوئی بھی شاید اس کے ساتھ شادی کرنے کو ترجیح نہیں دے گا، یا پھر جس کے خامند نے اسے طلاق دے دی ہو، کون اس کی طرف رغبت کرتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جو ان خواتین کو اپنے عقد زوجیت میں قبول کیا تو وہاں وہ خواہشات کی پیروی مقصود نہیں تھی، بلکہ ان کے وجودوں سے حضور رحمت عالم بہت بڑی منزل تھی جو دیکھ رہے تھے، تو اس منزل کو مصطفیٰ جان رحمت حاصل فرمانا چاہتے تھے، جس کی بنیاد پر حضور نے ان کو عقد زوجیت میں داخل فرما لیا۔ میں کہوں گا کہ ان منازل میں سے ایک منزل کا اشارہ میں یوں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ کچھ قبیلے زبردست دشمن بن چکے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی دشمنی کا وہ جوش ختم کرنے کے لیے ان کے خاندان کی کسی عورت کو اپنے نکاح میں داخل کر لیا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بیٹیاں جب کسی کو دے دی جائیں تو بیٹیاں دینے والوں کا سر آخر جھک جایا کرتا ہے۔ چلو یہ ہمارے برے
ماحول ہی کی کہانی صحیح، لیکن ہے تو صحیح نا کہ بیٹیاں دینے والے پھر اپنا سر جھکا لیتے ہیں، وہ کمزور تصور کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھو 5 ہجری کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے کر گئے تھے، تو وہاں کے سردار کی بیٹی حضرت جویرہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ السلام کے حرم میں قیدی ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئی تھی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کی دی ہوئی دانائیوں میں سے جو ایک نظر ڈالی تو حضور نے عقد نکاح فرما لیا۔ نکاح ہونے کے بعد ہوا کیا میں بتاؤں، رسول اللہ علیہ السلام کی حکمتیں کیا تھیں۔ تو نکاح ہونے کے بعد کیا ہوا، وہ بنو مستلق کے جو قیدی آئے ہوئے تھے رسول اللہ علیہ السلام نے وہ بانٹ دیے ہوئے تھے، ایک غلام اس کے حصے میں، ایک لونڈی اس کے حصے میں، ایک غلام اس کے حصے میں، وہ غلام اور لونڈیاں بانٹے جا چکے تھے۔ تو جب صحابہ کو یہ خبر ملی کہ جن لوگوں کو ہم نے قیدی بنایا ہوا ہے اس کے خاندان کی ایک عورت سے رسول اللہ نے نکاح فرما لیا ہے، سب صحابہ خاموش ہو گئے، سر جھکا دیے کہ ہم نے رسول اللہ کے سسرالیوں کو قید کیا ہوا ہے کیا؟ یہ ان کے دل میں خیال اللہ نے ڈال دیا۔ ہر صحابی یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ کے سسرالیوں کو قید بنا لیا ہے۔ آگے رسول اللہ کے پاس کہا یا رسول اللہ وہ جو آپ نے ہمیں حوالے کیا ہے نا، ہم سب آپ کی رضامندی کے لیے سب کو آزاد کر رہے ہیں۔ وہ سارے جب آزاد ہوئے، میں کہوں گا یہ دوسرا حملہ ہو گیا۔ پہلا حملہ تو آقا حضور کے اخلاق کی جہت سے ہوا نا کہ ان کی ایک بیٹی اس خاندان کی عقد نکاح میں آپ نے قبول فرما لی۔ دوسرا جب سب صحابہ نے اپنے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا تو جن جن کو آزاد کیا گیا پتہ پھر کیا ہوا، وہ سارے کے سارے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تھی رسول اللہ علیہ السلام کی دور رس نظر کہ ایک خاتون کو نکاح میں لینے سے پہلے تو میرے غلام ان کے خاندان والوں کو آزاد کریں گے، جب وہ ان کا یہ حسن عمل اور طرز عمل دیکھیں گے تو ان کا دل نرم ہوگا، وہ سارے کے سارے حرم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ پالیسی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وگرنہ یار دیکھو نا، ابھی کل تو جنگ کرنے جا رہے ہیں آقا حضور رحمت عالم، کل تو جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ تلواریں لیے حضور کے سامنے ہیں، تو جنگ کرنے کے بعد ان کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر تو آج اتنی جلدی نکاح کر لینا، کیا وہ دشمنی کی آگ ٹھنڈی ہو چکی تھی؟ کیا وہ بھائی چارہ بن چکا تھا؟ کیا آپس میں محبتیں بن چکی تھی؟ جی نہیں، رسول اللہ کے آج بھی وہ دشمن تھے جیسے کہ وہ کل دشمن تھے۔ وہ تو اخلاق میں پہل نہیں کر سکتے تھے نا، ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت تھے، آپ نے دیکھا کہ اگر میں ایک کو حرم میں لے لیتا ہوں ان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کی آگ بجھ جائے گی، تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کے ساتھ شادی فرما لی۔ یہ ایک حکمت میں نے آپ کی خدمت، میں نے پچھلی بار آپ سے کہا تھا کہ کچھ باتوں کو ذرا یاد رکھیے گا۔ یہ حضرت ابو سفیان، یہ اس دور کا جو ابو سفیان بنتا تھا کتنا دشمن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی، حضرت ام حبیبہ سے، وہ جن کا میں نے آپ کو وہ بات سنائی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کے بستر پر ابا جان کو بیٹھنے ہی نہ دیا، کہا کہ آپ پلید ہو کیونکہ آپ کافر ہو، رسول اللہ کا بستر پاک ہے، میں آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ وہ اچھا صرف 1 سال کے بعد شادی ہوئی، تو شادی ہونے کے صرف 1 سال کے بعد 7 ہجری میں شادی ہوئی اور 8 ہجری میں حضرت ابو سفیان حضرت بن گئے، صحابی بن گئے۔ بھائی وہی بات تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بس اللہ کی عطاؤں سے محسوس کیا کہ اگر ان کی بیٹی کو حرم میں لیتا ہوں تو اگلے ہی سال ان کا دل بھی اندر سے بالکل بکھر کر کے قدموں میں آ جانے والا ہے۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ ادھر مکہ میں دیکھو تو یہ بڑا دشمن تھا جس کی دشمنی زمانوں سے چلی آ رہی تھی، یہودیوں میں مدینہ الرسول میں دیکھو تو وہ بڑا دشمن تھا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے دونوں کو اپنے حرم میں داخل کر کے بیٹیوں کے حوالے سے تو اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ مقاصد ایسے بھی تھے رسول پاک علیہ السلام کے کہ حضور پر وحی نازل ہوتی کہ آپ نے فلانا کام عملاً کر کے دکھانا ہے۔ یہ میں نے اپنی زبان میں کہا عملاً کر کے دکھانا ہے، اسے مذہب کی زبان میں کہتے ہیں تشریعی عمل کی تکمیل، مذہب کی زبان میں اسے تشریعی عمل کی تکمیل کہا جاتا ہے کہ کچھ اعمال شریعت حضور کر کے دکھا دیں، تو مصطفیٰ جان رحمت نے وہ کر کے دکھا دیا، جس کا اشارہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زوجہ محترمہ جن کو آپ نے آخر طلاق دی تھی تو مصطفیٰ جان رحمت نے ان سے شادی کر لی تھی۔ اچھا تو یہ شادی تشریعی عمل کی تکمیل کی خاطر تھی،
بھئی حضرت زید رسول اللہ کے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولا بیٹے تھے۔ اب منہ بولے بیٹے کے لیے کیا حکم شریعت ہے؟ رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھانا تھا، اللہ کا حکم ہی یہ تھا۔ تبھی تو زوجہ محترمہ کہا نہیں کرتی تھی کہ میں وہ ہوں جن کا نکاح اللہ نے پڑھوایا ہے۔ میں نے آپ کو وہ آیت بھی پڑھ کر سنائی تھی، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا، تو میرا نکاح اللہ نے پڑھوایا ہے۔ تو رسول اللہ نے عملاً کر کے بتا دیا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا ہے، وہ عام انسان ہی ہوتا ہے۔ بیٹا کہنے سے پہلے وہ جیسا ہوتا ہے، بیٹا کہنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی ہوتا ہے، کوئی حکم شریعت اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مقصد کی خاطر بھی کچھ شادیاں فرمائی تھیں، جیسے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تھا۔ ایسے ہی حضرت ام حبیبہ، آپ جانتے ہیں کہ ان کا نکاح حبش کے علاقے میں ہوا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت ادھر تھے اور حضرت ام حبیبہ حبش کے علاقے میں تھیں، تو نجاشی بادشاہ نے آپ کا نکاح کروا دیا تھا، آپ نے وکیل انہیں بنا دیا تھا۔ تو یہاں سے کون سا مسئلہ رسول اللہ بنانا چاہتے تھے؟ اگر لڑکا اور لڑکی الگ الگ دیسوں میں ہوں، الگ الگ جگہوں میں ہوں، تو ان کا نکاح اگر ہونا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ حضور نے وہ طریقہ کار عملاً بتا دیا کہ یا لڑکے والے ادھر کوئی اپنا وکیل کسی کو بنا دیں تو وہاں پھر شادی ہو جائے، یا پھر لڑکی والے اس ملک میں اپنا کوئی وکیل بنا دیں تو وہ ادھر سے شادی کرا دے۔ تو وکالت کا نظام تشریعی عمل کی تکمیل کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی فرما لی۔ کچھ شادیاں ایسی تھیں کہ مصطفیٰ جان رحمت جانتے تھے کہ ایک خاتون، ایک زوجہ، ایک بیوی کا جو مخصوص تعلق اپنے خاوند کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ مخفی مسائل ایسے تھے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، حضور رحمت عالم کے سامنے کچھ مسائل ایسے تھے کہ پوچھنے میں ذرا حجاب محسوس ہوتا تھا، یا کچھ خواتین مسائل رکھتی تھیں لیکن وہ پوچھنے میں ذرا حجاب محسوس کرتی تھی۔ یہ تو انصار کی خواتین تھی جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی، یہ مسائل پوچھنے میں بڑی بہادر واقعہ ہوئی ہیں، وہ ہر طرح کے مسائل رسول اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کے تو پوچھ لیا کرتی تھی۔ صرف انصار صحابہ کی جو خواتین بنتی تھیں، باقی جو مہاجر تھے، مائگریٹڈ لوگ تھے، تو مکہ کے لوگ تھے، ان کے ہاں ذرا مسائل پوچھنے میں حجاب کا ایک احساس پایا جاتا تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے کثیر خواتین کو اپنے حرم میں داخل کیا۔ میں جملہ پلٹ کر یوں کہوں گا، رسول اللہ علیہ السلام نے طالبات کو داخل کر لیا اپنے حرم میں، کچھ پڑھانے کے لیے طالبات کو داخل کر لیا اپنی زوجہ بنا کر۔ پھر آقا حضور ان کے سامنے وہ جو ازدواجی اور مخفی اور بند کمرے کی زندگی ہوتی ہے ان کے مسائل انہیں ارشاد فرما دیتے، تو پھر وہ خواتین تک آگے پہنچا دیتی۔ ایک مقصد پھر حضور نے اس مقصد کے لیے، یاد رکھنا، حضور نے اس مقصد کے لیے نوجوان لڑکیوں کو منتخب نہ فرمایا کہ اپنے حرم میں داخل کروں، انہیں پڑھاؤں اور انہیں آگے میں سکھانے کے لیے بھیجوں۔ حضور نے نوجوان لڑکیوں کا انتخاب نہ کیا، وہ عورتیں جو دانا تھیں، عمر کا ایک حصہ طے کر چکی تھیں اور اس سے پہلے شادیوں کے عنوان پرکھ چکی تھیں، اور یہ یعنی وہ ان مسائل کو سیکھنے میں خوب تجربہ کار تھیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ایسی جہاندیدہ خواتین کا انتخاب فرمایا جو ان مسائل کو بحسن خوبی سمجھیں بھی اور بتانے میں بھی خطا سے کام نہ لیں۔ تو رسول اللہ علیہ اسلام کی شادیوں کا ایک مقصد عظیمہ یہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اچھا پھر دیکھیں میں اس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پھر ان خواتین نے جو رسول اللہ علیہ السلام سے حدیثیں محفوظ کی، میں ایک ہلکی سی جھلک، میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا، یہ میں سارا کچھ کہاں سے بول رہا ہوں، یہ تبیان القرآن، یہ اردو زبان میں ایک بہت اچھی تفسیر ہے، میں وہاں سے آج بول رہا ہوں، آپ بھی وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، میں تو حوالہ دے بیٹھا آپ کو۔ میں ایک ہلکا سا جائزہ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2433 حدیثیں ہیں جو کہ رسول اللہ سے سیکھی اور آگے امت تک پہنچا دی۔ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 48 حدیثیں ہیں، بھئی 2000 کے اندر بہت ساری تو آ چکی تھی، لیکن وہ راتیں جو حضور کی حضرت حفصہ کے ساتھ گزری تھی تو وہاں کچھ مزید مسائل حضور نے ارشاد فرما دیے، تو 48
42 حدیثیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازدواجی زندگی کے مخصوص معاملات میں آگے امت تک پہنچائیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے شرطیں لگا کر شادی کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے 282 حدیثیں رسول اللہ سے سیکھیں اور سیکھ کر امت کی خواتین تک پہنچانے کا اہتمام کر دیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو سیکھنے کا صرف 4 روایات ہیں، جو کہ بہت کچھ سیکھا آپ نے، لیکن جو بیان ہو چکا سو بیان ہو چکا۔ آپ نے 4 روایات امت تک نقل فرما دی۔ حضرت جویرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی 4 روایات منقول ہیں۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 26 حدیثیں ہیں جو آپ نے رسول اللہ سے سیکھیں اور امت تک پہنچا دیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث 63 روایات 63 حدیثیں ہیں جو آپ نے رسول اللہ سے سیکھیں اور امت تک پہنچا دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 9 روایات نقل کرنے کی سعادت مندی حاصل ہو سکی، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی 4 روایات ہیں۔ اب یہ مل کر 2864 روایات بنتی ہیں۔ یہ 2864 حدیثیں ہیں، مسئلے نہیں۔ پھر ایک حدیث میں کتنے مسئلے بھی بیان ہوئے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ پھر ایک حدیث میں کتنے مسائل بیان ہوئے۔ تو یہ ایک مقصد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حضور نے ان ازواج کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور یہ ایک دم سے اتنی ازواج کا داخلہ یہ حضور نے اپنے آخری سالوں میں کیا۔ یہ بھی آپ کو عرض کر دوں، 50 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد 53 سال تک رسول پاک علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک خواتین کو اپنے حرم میں لا چکے ہیں۔ باقی 7 سال بچتے ہیں، اور ان 7 سالوں میں بھی وہ خواہشات کی پیروی کہاں ہوگی؟ کبھی دیکھو تو بدر گرم، کبھی دیکھو تو احد گرم، کبھی دیکھو تو خندق گرم، کبھی دیکھو تو غزوہ احزاب، کبھی دیکھو تو خیبر کے قلعے فتح ہو رہے ہیں، کبھی دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت دور دراز کے سفر کر رہے ہیں، کبھی دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت تبوک میں نظر آتے ہیں۔ بھئی یہ تو جنگی زمانہ ہے، یہ تو جہاد کا زمانہ ہے۔ تو ایسے زمانوں میں کیا بندے کی توجہ وہ جہاد کے امور کی طرف، مختلف ریاستوں میں احکام الہی کا نفاذ کیا اس کی طرف ہوگی، مختلف قومیت کے لوگوں میں اسلام میں داخل کرنا اور ان کی تربیت کرنا کیا اس طرف ہوگی یا ازواج کی طرف ہوگی؟ پھر سفروں میں رسول پاک علیہ السلام سب ازواج کو بھی ساتھ لے کر نہیں جایا کرتے تھے۔ اگر معاملہ خواہشات کا ہوتا تو سفروں میں بھی حضور رحمت عالم سب ازواج کو ساتھ چلاتے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت قرہ اندازی فرما لیتے کہ بھئی اس سفر میں کون خاتون میرے ساتھ جائیں گی، آپ قرہ ڈال دیتے۔ جس کے نام کا قرہ نکل آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ اس سفر میں داخل فرما لیتے تھے۔ تو یہ وہ مختلف گوناگوں حکمتیں ہیں جو محدثین کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی صحابی ایسا تھا جو رسول اللہ علیہ السلام کا انتہائی قریبی بنتا تھا، جن کے بارے میں حضور ایسے جملے بھی بول دیا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہی ہوتا۔ اتنا عظیم الشان جملہ حضور بول دیتے تھے۔ ان کے دل کو جب صدمہ پہنچتا نا بیٹی کی طرف سے تو رسول اللہ علیہ السلام پھر ان کے دل کے صدمے کو ہٹانے کے لیے حضور نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ میری مراد ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بھی ایک عجب واقعہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کو پیغام نکاح بھیجا کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ کیا شادی کرنا چاہو گے؟ آپ نے جواب ہی نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ حضرت عثمان ابن عفان کو نکاح کا پیغام دیا، آپ نے جواب ہی نہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ابو بکر ہاں نہ تو کرتے، عثمان ہاں نہ تو کرتے، انہوں نے نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے، میں نے شادی کا پیغام بھجوایا ہے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، تو آج رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کے زخمی دل پر مرہم لگانے کے لیے کہا کہ عمر میں تیری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضور نے اس رضامندی کا اظہار فرما دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عقد زوجیت میں جب دے دیا تو اس دن پھر حضرت ابو بکر بولے کہ عمر تجھے دکھ بڑا لگا ہوگا، میں نے آگے سے جواب نہیں دیا تھا۔ کہا ہاں بہت دکھ لگا تھا، میں نے بیٹی کے نکاح کی بات کی، تو نے آگے سے بات ہی کوئی نہیں کی، جواب ہی کوئی نہیں دیا، بہت دکھ لگا تھا مجھے۔ صاف دونوں نے کہہ دیا۔ انہوں نے پوچھا تجھے دکھ بڑا لگا ہوگا؟ کہا ہاں مجھے بڑا دکھ لگا تھا۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے یار میں کیسے ہاں کر دیتا، اس سے پہلے میں سن چکا تھا کہ رسول اللہ شادی کرنا چاہتے ہیں، میں کیسے ہاں کر دیتا؟ تو رسول اللہ شادی کرنا چاہتے تھے اور میں ہاں بھی نہیں کر سکتا تھا، اور میں مصطفیٰ جان رحمت کا
راز بھی فاش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جب حضور خود چاہیں گے تو ارشاد فرما دیں گے، بھلا میں کیوں بولوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال ٹھنڈا ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اگر کسی کا زخمی دل ہو گیا ہے تو چل اس کی بیٹی کو نکاح میں لے لیتا ہوں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی بیٹی کو نکاح میں لے لیا۔ اچھا، پھر میں آخری بات جو اس نشست میں کہنا چاہوں گا، خوبصورت بات ہے، محدثین نے نقل کی ہے، خوبصورت بات ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں کہا کہ تم بھئی 5 نمازیں پڑھو، یہی ارشاد فرمایا نا، خود دیکھو ساتھ تہجد بھی جوڑی ہوئی ہے، یعنی جتنا امت سے کہا اس سے بڑھ کر کے دکھایا۔ ہمیں کہا رمضان کے روزے فرض رکھا کرو، لیکن حضور کی شان کیا تھی؟ ابھی اس دن میں نے حدیث بچوں کو پڑھائی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نہ صبح کچھ کھاتے نہ شام کھاتے، مسلسل روزے پہ روزہ، یعنی نہ سحری اور نہ افطاری، تو مسلسل روزے پہ روزہ۔ یہ رمضان کے روزے نہیں تھے، یہ رمضان کے علاوہ اور روزے تھے۔ صحابہ نے بھی ایسے کیا تو وہ کمزور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ایکم مثلی، بھئی تم میں سے کون میری طرح کا ہو سکتا ہے؟ میں تو اللہ کے ہاں رات گزارتا ہوں۔ یہ آپ نے الفاظ ارشاد فرمائے، انا ابیت عند اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ کے ہاں رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلا بھی دیتا ہے تو پلا بھی دیتا ہے۔ اس کھلانے اور پلانے میں ایک تو مشہور زمانہ معنی ہے، اہل علم کے علم میں تھوڑی سی حرکت ڈالوں ذرا، اس میں ایک مشہور زمانہ معنی ہے کہ اللہ جنت کے کھانے کھلا دیتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری نے کہا کہ اس اللہ کے ہاں کھانے میں کوئی اور بات ہے۔ ملا علی قاری نے کہا جا کر پڑھ لیجئے، میں کون سا کوئی حوالہ پیش نہیں کر رہا، 25 علماء تو وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے میرے پاس، انہوں نے یہ حدیث خود پڑھی، میں نے ان کو پڑھائی۔ انہوں نے کہا یہ وہی بات تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے حسن میں مگن ہوئی نا جب زلیخا اور اس کی وہ شہر کی عورتیں، تو انہیں اپنے وجود کے جو تقاضے تھے وہ بھول گئے، کاٹنا انہوں نے وہ پھل تھا لیکن کاٹ وہ انگلیاں بیٹھی، توجہ حسن میں اتنی مگن ہو گئی اور پیار میں اتنی اتر گئیں کہ انہیں احساس نہ ہوا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، انگلیاں کٹ گئیں، جسم کا تقاضا بھول چکا تھا انہیں۔ ملا علی قاری نے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی محبت کی شراب پینے جاتے تھے اور اللہ کے پیار کی وہ شراب پینے جاتے تھے، جب ادھر مگن ہوتے تو وہ لگن اور وہ محویت اس قدر ہو جاتی کہ بھوک کا احساس ہی ختم ہو جاتا، وہ پیاس کا احساس ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دوسرا حوالہ ہے جو میں نے حضرت ملا علی قاری کے ہاں سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اچھا، میں زیادہ باتیں نہیں کہوں گا، میں نے کہا کہ ہمیں جتنا عمل حضور نے فرمایا ہے خود ذرا اس سے ٹھیک ٹھاک درجے کا زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، خود کیا کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ تھوڑی دیر بستر پر لیٹنا اور پھر کھڑا ہو جانا اور پھر اتنے لمبے قیام کرنا، اتنے لمبے رکوع کرنا کہ اللہ بھی کہے محبوب بس بھی کریں۔ یہ میں نے جھوٹ تو نہیں کہا، پڑھیے سورہ مزمل، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوا کریں پر تھوڑا کر دیں، الا قلیلا، یہ الفاظ تو کوئی قرآن سے نکال ہی نہیں سکتا، اتنی لمبی عبادتیں۔ ہمیں کہا عشاء پڑھ کے سو جایا کرو، سویرے اٹھنا ہوتا ہے، اور خود لمبے قیام۔ بس ان گونا گو باتوں میں سے رسول اللہ علیہ السلام نے گویا عملاً یہ بتایا، بھئی شادیاں کرو، عدل کے ساتھ بیویوں کو رکھنا، خوش رکھنا، احسان کرنا، مروت کرنا، جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہے وہ میرے قریبی ہے۔ تو بھئی تمہارے لیے 4 نبھانا مشکل اور پاکستان والوں تمہارے لیے تو 1 نبھانا مشکل۔ یہ تو میں نے سچ کہہ دیا، بالکل ٹھیک کہہ دیا۔ یہ وجہ یہ نہیں کہ بیویاں خراب ہوتی ہیں، وجہ حالات، یہ مہنگائیاں اور یہ ان کے اخراجات نبھانا مشکل۔ تو تمہارے لیے 1 نبھانا مشکل، چلو میں کہوں گا بڑھ جاؤ تو 4 نبھانا مشکل۔ تو حضور رحمت عالم نے کہا دیکھا نا، تم 4 نہیں نبھا سکتے، محمد 9 نبھا کے دکھا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت 9 نبھا کر دکھا رہے ہیں۔ اور میں دوسری طرف سے یوں بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری عورتیں دیکھو، اکثر ان میں سے دیکھو کہ دشمنوں کے گھروں سے آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ابھی بھی اشارہ کیا، دشمنوں کے گھروں سے آئی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ دوں، مجھے بڑی امید ہے اللہ مجھے گناہ نہیں دے گا، میں نے پڑھی نہیں ہے کہیں، کل تک تو یہ دیکھنے والے دور دور سے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے نا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے دشمنوں کے گھروں سے خواتین کو اپنے نیڑے کیا، کہا اب نیڑے آ کر دیکھو، عیب نظر آتا ہے محمد میں کوئی؟ کیا کوئی اخلاق میں کوئی کجی نظر آتی ہے؟ کیا کوئی کوتاہی نظر آتی ہے؟ تو کسی خاتون کو بھی تو ایک تاگے برابر بھی رسول اللہ کی شخصیت میں کوئی کمزوری نظر نہ آئی، وگرنہ خامند کے کمزور پہلوؤں سے جتنا بیوی واقف ہوتی ہے اتنا کوئی واقف نہیں ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے دشمنوں کے گھروں سے خواتین کو اپنے حرم میں داخل کیا۔
کل کو یہ اپنے میکے جائیں گی تو کچھ تو جا کر کہیں گے نا کہ محمد ہمارے کیسے ہیں، کچھ تو کہیں گی نا. تو انہوں نے کہا اور خوب کہا. یہ 7ویں وجہ میں نے اپنے پاس سے بیان کی ہے. ابھی تک آج اس نشست تک میرے مطالعے سے نہیں گزری ہے. اگر کسی محدث نے بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں بڑی ساری جزا عطا فرمائے، لیکن میں نے انشاءاللہ غلط نہیں کہا ہے. یہ جملہ آج بھی چلو بیگانوں کے ترازو میں بھی رکھا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ غلط نہیں ہوگا. یہ وہ حکمتیں تھیں جن کی خاطر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی ازواج کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور وہ بھی زندگی کے ظاہری زمانے کے آخری مراحل میں. وہ جو شباب اور رغبتوں کا زمانہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت وہ اللہ کی محبت کی نظر کر چکے تھے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا تو یہ کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو کیفیات دیتی ہے، کچھ پاکیزہ محفلیں ہوتی ہیں جو پاکیزہ احساسات کو جنم دیتی ہے، جو ذہنوں کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دے دیتی ہے. اللہ کا نور رس رس کر بندوں پر نازل ہونے لگ جاتا ہے. ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے. کہنا چاہو تو غریب اپنی دنیا میں محتاج ہے مالدار کا، مالدار اپنی آخرت میں محتاج ہے غریب کا. باطل گناہ کبھی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے، اور مستفوی عمل جدھر جاتا ہے فائدہ ہی فائدہ عطا کرتا ہے. اپنے بچوں کا بچپن اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اپنی جوانیاں اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو، اور اگر بوڑھے ہو تو اپنا بڑھاپا اللہ کے ذکر کے سائے میں ڈھالو. اپنے گھروں پر اللہ کے ذکر کی چھاؤں ڈالو. اللہ